آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پاکستانی وزیر اعظم ہر دوسرے چوتھے مہینے جاتے ہیں یو اے ای، کہتے ہیں پیسے دیں، پیسے کیوں نہیں ابھی تک پاکستان آ رہے؟ میں نے تو بہت زیادہ نہیں دیکھی تھی، لیکن شاید 2-4 دفعہ نظر سے گزری ہوں، تو کافی ایک مطلب ابیوزنگ قسم کی لینگویج کا استعمال کرتے تھے. اور چیز دیکھیں، رول آف جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی انیشیٹوز کی یا جوڈیشری کی، تو پالیسی ہمارے یہاں کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس کی پالیسی کی. ان کو بھی ضبط کر لیا گیا، ان کو ہٹایا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. ہر دوسرے مہینے، ہر 15 دن کے بعد ہم ایک نیا ٹیکسیشن سسٹم لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اب پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، اب چونکہ پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، ہم نے IMF کو رپورٹ کرنا ہے، ہم نے ہمارا یہ ٹارگٹ. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پاکستانی وزیر اعظم ہر دوسرے چوتھے مہینے جاتے ہیں یو اے ای، کہتے ہیں پیسے دیں، پیسے کیوں نہیں ابھی تک پاکستان آ رہے؟ ہم نے تو سارے دروازے اور راستے ہر چیز اپنے جو عرب دوست ہیں ان کے لیے کھول دیا. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ، یہ جو ابھی پی ایم صاحب آج پہنچ رہے ہیں؟ پہلی بات تو دیکھیں، آئی تھنک ایک تو پی ایمس کا وزٹ جو ہے وہ COP28 جو کلائمیٹ آرگنائزیشن، وہ جو سمٹ ہونی ہے جو ہر سال ہوتی ہے، کانفرنس آف، تو وہ اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک میرے تو ان خیال کا ہے یکم وزٹ، دو کو بھی ہے ہاں ساتھ میں، وہ تھوڑے دن بعد ہے. ہاں وہ نومبر کے اینڈ میں ہی ہے. لیکن میں بتانا یکم دو. چاہ رہی ہوں جی، اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم نے دروازے بھی کھول دیے، ہم نے سارا کچھ کر دیا، ہم لوگ وہ لیکن دیکھیں کسی بھی ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ جو کرے گا، چاہے وہ کوئی ملک کرے یا کوئی پرائیویٹ انویسٹر کرے، وہ کون سی چیزوں کو، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا جن کے اوپر وہ جن کو بیس بنا کر وہ اپنی فور کاسٹ کرتے ہیں، جن کو بیس بنا کر وہ اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں، جن کو بیس بنا کر وہ اپنے پالیسی انیشیٹوز لیتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے رول آف لا. اب اس رول آف لا کی بہت ساری چینز ہیں، وہ ایک رول آف لا بہت ساری کڑیوں سے مل کر ایک رول آف لا بنا ہوتا ہے. وہ کوئی ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے کہ رول آف لا کہہ دیا. رول آف لا میں آپ کا جوڈیشری کا پورا سسٹم آتا ہے. رول آف لا میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں کتنا امن و امان کی صورتحال کیا ہے، آپ کی پولیس کیسے فنکشن کر رہی ہے، آپ کے کورٹس کیسے فنکشن کر رہے ہیں، آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا کیا مطلب، کس طرح سے آپ اس کو لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام آپ کا جوڈیشل سسٹم، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. آپ اس کو امانداری امانت داری سے بتائیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے، جو ہم یہاں روز آئے دن کورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پھر سب سے بڑی چیز دیکھیں، رول آف جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی انیشیٹوز کی یا جوڈیشری کی، تو پالیسی ہمارے یہاں کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس کی پالیسی کی. تو دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی بھی ملک دیکھے گا آنے سے پہلے، ایک رول آف لا، ایک دوسرا دیکھے گا کہ ان کی پالیسی کے انیشیٹوز کو کس طرح سے یہ گڑبڑ بچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اگر یہ ہمیں ٹو منتھس ڈاؤن دا لائن اگر ہم یہ پروپوزل سوٹ نہ کیا تو ہم اس کو اسکریپ کر دیں گے. دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی بھی ملک دیکھے گا آنے سے پہلے، ایک رول آف لا، ایک دوسرا دیکھے گا کہ ان کی پالیسی کے انیشیٹوز کو کس طرح سے یہ گڑبڑ بچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اگر یہ ہمیں ٹو منتھس ڈاؤن دا لائن اگر ہم یہ پروپوزل سوٹ نہ کیا تو ہم اس کو اسکریپ کر دیں گے. یہ بالکل آن ریکارڈ چیزیں ہیں، آپ جا کے پوچھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں معاہدے کرتے ہیں اور ہر دوسرے مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے، 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں، شکلیں بدلی ہوتی ہیں، وہاں کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. آل دیز تھنگس دے میک اے ڈفرینس. اس کے بعد پالیسی میں پھر آپ دیکھیں، ہم نے یہ تو بات آپ پھر ٹیکس کا سسٹم ہے. ہر دوسرے مہینے، ہر 15 دن کے بعد ہم ایک نیا ٹیکسیشن سسٹم لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اب پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، اب چونکہ پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، ہم نے IMF کو رپورٹ کرنا ہے، ہم نے ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو، جتنے بھی ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے. تو اب کیا کرنا ہے جی، ہم نے ٹیکس کو بڑھانا ہے. اب ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کا ریئلسٹک کوئی سولوشن نکالیں، جیسے کہ ریئلسٹک سولوشن سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. جب تک آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے، ہاؤ کین یو نو کہ کتنا بلیک اکانومی چل رہی ہے، کتنی آپ کی پراپر اکانومی چل رہی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ 80%، 70% تو 80% چلی گئی ہوئی ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو پتہ نہیں کہیں سے یقیناً خبر ہوتی ہوگی، کسی نے ان کو خبر دی ہوگی کہ بھائی اب نکلو یہاں سے، اور یہ نکل گئے. یہ UK چلے گئے، اور وہاں سے پھر خیر انہوں نے اپنے یوٹیوب ویڈیوز بنانی شروع کر دی، جس میں میں نے تو بہت زیادہ نہیں دیکھی تھی، لیکن شاید 2-4 دفعہ نظر سے گزری ہوں، تو کافی ایک مطلب ابیوزنگ قسم کی لینگویج کا استعمال کرتے تھے. اور صرف یہ نہ یہ کہ یہ کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں جو دوسرے صاحب ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن جو ہے حیدر مہدی، وہ بھی یہ چیز کرتے تھے. خیر دونوں کو سزا ہوئی ہے.
جو کیس ہوا تھا وہ پاک فوج کو بغاوت پر اکسانے پر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو 14 اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ کورٹ مارشل کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ کچھ ہوا ہے۔ ہوا کیا کہ آئی پی آر کہتا ہے کہ پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM کے ذریعے فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے برخلاف کام کرنے کے الزامات کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے 7 اکتوبر اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں افراد کو عدالتی کارروائی کے تحت مجرم قرار دیا اور فیصلہ سنایا، جس کے تحت میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ خیر، یہ سزا جو ہے 21 نومبر 2023 سے دونوں آفیسرز کے جو رینکس ہیں ان کو بھی ضبط کر لیا گیا، ان کو ہٹایا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات واضح رہے کہ سابق فوجی افسر عادل راجہ گزشتہ سال پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد برطانیہ چلے گئے۔ اچھا، عادل راجہ اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بلاگز اور سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ وہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر سرگرم ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھرپور حامیوں میں سے ایک ہے۔